نعم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مفضل كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات محمد. عزیزان گرامی مرتبہ اس آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو چل رہی تھی جس میں خداوند عالم نے اپنے دین اور مذہب و اصول و قوانین کی طرف بندگان خدا کو متوجہ کرنا چاہا اور یہ پیغام دیا کہ در حقیقت سوائے میرے دین کے اور کوئی راہ نہیں ہے کہ جس میں بشریت کو دنیا اور آخرت میں کہیں بھی نجات مل سکے. لہذا اس عنوان سے کہ بشریت کی ترقی کا ذریعہ صرف دین خدا ہے میں یہ گفتگو کر رہا تھا. اور ارتقاء مادی اور معنوی دونوں طریقے. مادی حیثیت سے بھی ترقی ہوتی ہے. عام طور سے 90% لوگوں کے ذہن میں ترقی وہی معنی ہے، لیکن میری بحث زیادہ تر معنوی طریقے سے ہے. میں یہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ اگر دین کو فالو نہیں کرے گا تو وہ ملینر نہیں بن سکتا. میری بحث یہ نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ دین کو فالو نہیں کرے گا تو پھر وہ دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ مشاہدہ کر ہی رہے ہیں، دیکھ ہی رہے ہیں، تو مشاہدہ اور تجربہ کے خلاف ہو جائے گی بات تو کہیں گے پتہ نہیں کیا، یہ تو عقل میں نہ آنے والی باتیں کر رہے ہیں. خداوند عالم جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ترقی
مادی بھی جو ہوتی ہے وہ اس کا نام ترقی نہیں ہے کہ چیز کا جمع ہو جانا یا اکٹھا ہو جانا، بلکہ ترقی نام ہے اس چیز کا نظم کے ساتھ ادا ہو جانا۔ تو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی اور نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو آج دنیا میں اس قدر لوگوں کے درمیان انتشار اور فساد نہ ہوتا۔ یہ انتشار اور فساد جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو انسانیت کے اندر نظم پیدا کرا سکے۔ اگر کوئی قانون اور اصول ہے تو وہ صرف دین خدا ہے، وہ نظم دے سکتا ہے، فساد کو برطرف کر سکتا ہے، اور وہی جو ہے لوگوں کے درمیان عدل اور انصاف قائم کر سکتا ہے۔ اور عدل و انصاف اسی وقت ممکن ہے جب ہر انسان نظم کے تحت زندگی گزارنے لگے۔ انسان ذاتی طور پر اللہ کی جانب سے غلام خلق نہیں ہوا، آزاد پیدا ہوا ہے، اور آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ بے نظم پیدا ہوا ہے۔ بے نظم ہونا یہ خود غلامی ہے۔ اصل آزادی یہ ہے کہ چونکہ فطرت کے اعتبار سے انسان فطری طور پر وابستگی رکھتا ہے دل میں اور نفس میں، کسی سے وابستہ ہونے کی صلاحیت اس کی فطرت میں ہے۔ تو ظاہر میں اگر وہ کچھ نہیں پاتا ہے تو اپنی جیسے لوگوں سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اسی فطرت کو بہت ہی زیادہ بلند کر کے اور بہت بالا کر کے بالا پیمانے پر، بلند پیمانے پر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے جیسوں سے وابستہ رہو، وہ کہتا ہے کہ ایسے سے وابستہ ہو جاؤ کہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور جب ایسے رشتے سے اپنا رشتہ قائم کر لو گے تو تم بھی کسی کے محتاج نہ رہو گے۔ اسی لیے اس نے یہ مفہوم پیش کیا کہ اگر تم ہمارے بتائے ہوئے اصول کی اور ہمارے دین کی اطاعت و پیروی اور ہماری پیروی، ہماری اطاعت کرنے لگو، صرف ہمارے ہو جاؤ تو پھر ہم تمہارے ہو جائیں گے۔ تو ایک مفہوم تو یہ ذہن میں آنا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارے ہو جائیں گے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اگر وہ بھی ہمارے جیسا محتاج ہے تو ہمارے لاکھ ہو جائے، ہمارا کوئی حاصل نہیں، تو ضرور اس کو پہلے پہچانیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کے تمام اقتدار ہماری جیسے ہیں یا ہم سے بلند و بالا ہیں، انسانیت اس کی محتاج ہے یا وہ خود انسانیت کا محتاج ہے۔ ان چیزوں کی ہمیں معرفت کی ضرورت ہے۔ جب یہ معرفت اور یہ پہچان اور اس کا علم ہمارے دل پر اثر انداز ہوگا تب ہم اس سے اپنا رابطہ قوی کریں گے۔ اور اس چیز کو مشاہدہ بھی کرنا ہے، اس لیے کہ معرفت جو ہوتی ہے، پہچان جو ہوتی ہے، علم تو کسی بھی چیز کو آپ دور سے جان جائیں، خالص یہی جو میں بولا ہوں اتنا ہی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے علم میں آ گیا کہ ٹھیک ہے، وہ قدرت بالا ہونی چاہیے اور اس قدرت سے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اس کا فیضان ہونا چاہیے۔ یہ چاروں چیزیں، تینوں چیزیں آپ کے سمجھ میں بھی آ گئی، اس میں کوئی کلام نہیں، لیکن یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کی معرفت
بغیر مشاہدے کے ممکن نہیں۔ جب مشاہدہ ہو تو اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو ہوا ہے، اور جب ہوا ہے کسی اور کے ساتھ تو اسی نے خاص کوئی لال تھوڑی ٹکے تھے، ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیسے، تو اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے کہ وہ چیز مشاہدے میں آئے لوگوں کے، تجربے میں آئے لوگوں کے، ہم دیکھیں کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو ہم کو یقین پیدا ہوگا اور ہم کو اطمینان پیدا ہو۔ تو یہ اللہ کے لیے کہ جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہمارے بن جاؤ تو ہم تمہارے ہو جائیں گے، تو تمہیں اس دنیا میں بھی ترقی ملے گی۔ ظاہر ہے کہ کائنات پوری ہم نے خلق کیا، ہم نے بنایا، ہماری صنعت ہے، ہماری چیز ہے، تو جب ہماری چیز ہے تو ہمارے تابع ہے، ہمارے فرمان کے مطابق ہے، تو ہمارے فرمان کے مطابق ہے تو ہم تمہارے ہو جائیں گے، کہ معنی یہ ہے کہ اب تم حکم نہیں کر رہے ہوگے، وہ میرا حکم بن جائے گا، تو یہ اشیاء تمہارے سامنے خود بخود جھک جائیں گی، تمہارے استعمال میں خود بخود آ جائیں گی۔ جب تمہارے استعمال میں خود بخود آ جائیں گی تو تم ترقی پذیر ہو گئے۔ جس چیز کے لیے محنت کر رہے تھے اور بڑی محنتوں سے وہاں نہیں پہنچ رہے تھے، ہم نے تمہیں راہ بتائی کہ وہ راہ یہ ہے کہ اس راہ سے آؤ، تو تمہارے اقتدار میں ہم اپنی تمام تر یہ بنائی ہوئی صنعتیں تمہارے حوالے کر دیں گے۔ ظاہر ہے کہ آج یہ کہیں کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو پھر وہی تجربہ اور مشاہدہ کرانا ہے۔ اپنے دعوے کی دلیل میں اس کے اوپر فرض ہے کہ ایسے مشاہدات کروائے تاکہ ہم کو اطمینان اور یقین پیدا ہو کہ صحیح ہے، یہ اللہ صحیح کہہ رہا ہے، تو اب ایسے چاہیے ہمارے لیے۔ اس وجہ سے یہ جب اقتضا کیا تو ایسے دکھایا بندے کہ دیکھو یہ ہر مقام پر ہر لمحے ہماری خواہشات اور مرضی کا خیال کرتا، تو اس کے ہاتھ میں ہم نے اپنی قدرت رکھ دی، اور اسی کو قرآن نے بھی کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ تم جتنی قوت و قدرت پیدا کر لے جاؤ، اللہ کی قوت اور اقتدار کے مقابلے میں ہمیشہ سرنگو رہو گے۔ جب سرنگو رہو گے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، تو اگر پہنچنا چاہو تو کیسے پہنچو گے؟ تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہماری مرضی کے پابند ہو جاؤ تو یہی ہاتھ میں تمہارا بن جاؤں گا، یہی تم جو چاہتے ہو اقتدار، یہ اقتدار میں خود بن جاؤں گا، اور اس اقتدار کے ذریعے سے تم خود بخود دنیا میں اپنا عمل مشاہدے کے طور پر دیکھنے لگو گے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ چند ہی نمونے کائنات میں جو ان کے ساتھ سفر کیے وہ بھی ان سے بہراور ہوئے، ان کے لیے بھی ایسا ہی رہا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ خاص تربیت کے یا خاص فطرت کے خلق کیے گئے، جی نہیں، ممکن ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ایسے جو نمونے اللہ نے بھیجا تھا تو وہ ہم سے الگ ہیں، جدا ہیں، ان کی فطرت الگ، خاص ہماری فطرت الگ ہے، تو ہم میں کے نمونے بھی ہونے چاہیے۔ اگر نہ ہوتے تو کبھی یہ نہ کہتے، گرچہ بیگانہ ہے لیکن چونکہ اقتدار مرضی خدا کے تابع اس کی بھی ہے، اس کے بھی اقتدار کو دیکھ کے کہا سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ یہ اہل بیت میں سے ہے کہ کیا معنی ہے؟ خاندان کا تو نہیں ہے، وہ تو ایران کا ہے، اس کا قبیلہ اور ہے، اس کی نسل اور ہے، اس کا نسب اور ہے،
یہ بنی ہاشم ہے، اس کی نسل اور ہے، اس کا نسب اور ہے، تو پھر اپنے خاندان میں ملانے کے کیا معنی؟ کہ ہم اہل بیت میں سے ہے، یعنی بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری سیرتوں پر عمل کر کے وہ خصوصیت کو جذب کر لیا ہے، تو جو ہمارے اقتدار ہیں وہ اس کے پاس بھی پائے جاتے ہیں۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ لہذا ہم کو اس طرف وہ لے آتا ہے کہ ہم اس کے دین پر عمل کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہوں، تاکہ ہمیں دنیاوی فائدہ بھی ہو اور اخروی فائدہ بھی ہو۔ آپ دیکھیں نا، دنیاوی فائدہ یہ تھا نا، سبھی تو گئے نا، ابھی دوپہر کی مجلس میں پڑھا میں نے، سب گئے اور سب لوٹ آئے، ایک بھی فتح نہ کر سکا۔ لیکن جب یہ گئے اور انہوں نے ایک کارنامہ ایسا انجام دیا کہ یہ جو جانے والے تھے ان کی بھی آنکھیں کھل گئیں کہ یہ در خیبر اکھاڑ لی، تو اب یہ بھی حیرت میں آ گئے، یہ کیسے اکھاڑ لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پوچھا کہ یا علی یہ در خیبر کیسے اکھاڑ لیا؟ تو اب یہ کارنامہ تو حضرت علی کا ہے نا ظاہر میں، اور اس سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں بھائی ان بازوؤں میں طاقت ہی ایسے ہی ہے، تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے تو تم نہیں اکھاڑ پائے، دیکھو میں نے اکھاڑ لیا۔ لیکن بھائی یہی بتانا ہے کہ عبودیت کے معنی کیا۔ میرے مولا نے یہ نہیں کہا ان بازوؤں کا ان کی کرامت، فرمایا ما قلعت باب خیبر بقوت الجسمانیہ، میں نے قوت جسم سے نہیں اس کو اکھاڑا، بل بقوت ربانیہ، بلکہ قوت ربانی سے اس کو اکھاڑا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو وہاں سے آ نہیں گیا اور اپنا بازو تو ان کو بنا نہیں دیا، یہاں کر کے ان کے بازو میں گھس گیا۔ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس بازو کی قوت و قدرت کو میں اپنے قدرت سے اتصال دے دیا ہوں، تو اسی مادی دنیا میں رہ کر کے اللہ کا پابند ہو گیا، تو یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن گیا۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ کسی نے چھٹے امام کے سامنے ذکر کیا، صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ مادی حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور تذکرہ آیا حضرت عیسیٰ کا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے پیغمبر کے سامنے کسی نے ذکر کیا، یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ میں اتنی قدرت تھی کہ وہ پانی پر قدم رکھ کر کے چل لیتے تھے۔ تو حضرت نے مسکرا کے کہا کہ لو زادہ یقینہ لمشی علی الہوا، اگر ان کا یقین اور زیادہ ہوتا تو وہ ہوا پر قدم رکھ کے چلتے، دوش ہوا پہ قدم رکھتے۔ تب ایک معیار تو بتا دیا نا کہ عیسیٰ سے زیادہ ایمان کی ضرورت ہے اور ان سے زیادہ یقین کی ضرورت ہے ہوا پر چلنے کے لیے۔ دیکھیے ہوا پر چلنے کی بات کی ہے، لیکن ہوا پر کسی چیز کو حمل کرنے کے بعد چلنے کی بات نہیں کی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ در خیبر لے کے 2 انگلیوں پر ہوا میں معلق ہوئے ہیں تو یہ خیبر میں ہوئے ہیں، اس سے پہلے خندق میں جب کل ایمان کہہ دیا تو لوگوں کے دلوں میں پہنچا دیا کہ یہ ایمان کی قوت پر لیے کھڑا ہے۔ ایک صلوات ہے محمد وعلی محمد۔ خالی معجزے کی نگاہ سے نہ دیکھیے، مادی تھا نا یہ، تو مادیت کی حیثیت سے سوچئے آپ، مادی اعتبار سے غور کیجئے کہ مادی اعتبار سے اس کی کیا ضرورت تھی۔ جنگ کرتے اور جس طرح سے چاہتے ادھر دروازہ کھولنے گیا دیوار توڑواتے، اور کھولنے کی ضرورت نہیں تھی، خود ہی چھلانگ لگاتے، جیسے یہاں سے وہاں لگا لیا، اور اتنے بڑے خندق کو پار کر لے گئے۔ یہودیوں نے خندق کھودا تھا اور اس خندق کو پار نہیں کر پاتے تھے، اس کو ایک ہی چھلانگ میں پار بھی کر لیا، ویسے ہی دیوار کو بھی پھلانگ سکتے تھے،
لیکن نہیں، دروازہ اکھاڑ کر کے قوت بازو کا مشاہدہ کروانا اس لفظ کے ساتھ کہ یہ اپنی طاقت نہیں ہے، یہ خدا کی طاقت ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مادی دنیا میں بھی اگر تم چاہتے ہو ترقی حاصل کرنا اس راہ سے تو خدا کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو ڈھال دو. اگر اس کے مطابق ہو تو تم یہاں پر بھی وہی قوت پیدا کر سکتے ہو اور وہی چیزیں تم کو نصیب ہو سکتی ہیں. آپ دیکھیں نا، لمحات میں سفر اختیار کرنا، ادھر سے ادھر چلا جانا، یہاں آنا وہاں جانا، یہ تو کرامت الہیہ ہے. مگر دیتا کب ہے؟ اس کے بعد کہ جب آپ اس کی رضا کے مطابق زندگی گزار لے جائیں اور رضا کے مطابق ہوں. لہذا اپنے آپ کو ایسا بنائیں. اب اس کے لیے اس نے نمونے بھیج دیے اور نمونے دکھا دیے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی کر سکتے ہیں اور آپ نہیں کر سکتے ہیں. مگر کب کر سکتے ہیں؟ جب انہی کے راستے پر چل رہے ہوں. آپ دیکھیے نا، جنگ تبوک میں پیغمبر جب جنگ کرنے گئے تو مولوں کو یہی چھوڑ کے چلے گئے علی علیہ السلام کو، اور ہمارے آس اور ان کے خاندان والے بھی تھے وہاں. انہوں نے علی ابن ابی طالب کے اوپر تانا کرنا شروع کیا اور کہا تم عورتوں میں اور بچوں میں چھوڑ کے چلے گئے. آپ اگر بہت بڑے شجاع تھے، آپ کی ضرورت تھی تو لے کے جاتے. آپ کو بہت برا لگا اور آپ رسول اللہ کے پاس گئے، مدینے کے باہر تھے. رسول اللہ نے کہا ان کو چھوڑو، یہ تو کبھی سمجھنے والے نہیں ہیں. تم اتنا سمجھو ہما ترضی کہ آپ اس پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کی نسبت ہم سے ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی. آپ اس پر راضی نہیں ہیں. اللہ نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو مولا واپس ہو گئے. یعنی اس میں بھی ایک فضیلت کا اظہار، اس کو ہی بیان کر دیا پیغمبر نے، یہ بھی لے کے آ گئے. مگر اس کے بعد میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر علی ابن ابی طالب نہیں بن سکتا، مگر اگر ان کا شیعہ بن جائے تو اس کو بھی وہ اقتدار ملتا ہے. اب اس کے بعد جب وہاں پیغمبر کو ہزیمت ہوئی، جعفر طیار کی شہادت کے بعد وہ ہزیمت ہوئی اور پھر اس کے بعد ضرورت ہوئی، اب مدد کی حاجت ہوئی، چاروں طرف سے راستے بند ہو گئے، کوئی نہیں ہے جو مدد کرے اور پیغمبر مستر ہوئے تو اللہ کو پکارا کہ اللہ تو مدد کر. تو اللہ نے کہا دو حال ہیں، یا ملائکہ ہیں یا ایک فرد ہے، کس کون چاہیے؟ تو کہا یہی فرد بہتر ہے، وہ تو مدینے میں ہے، ملائکہ بھی عرش پر ہیں، وہ وہاں سے بھی اتر سکتے ہیں، وہ وہاں سے آ بھی سکتے ہیں. دونوں کا فرق سمجھ رہے ہوں گے پیغمبر. کہا یہ فرد چاہیے، کہا پکار. تو پیغمبر نے جب پکارا تو اللہ کے حکم سے وہ الفاظ خاص پیغمبر کو عطا کیا. کہا یا ابوالغیث ادرکنی، یا ابوالغیث ادرکنی. 3 دفعہ پکارا. علی ابن ابی طالب اس درخت پر تھے جہاں سے خرما توڑ رہے تھے، وہیں سے کہنا شروع کیا لبیک لبیک. نیچے ایک شیعہ تھا، یا سلمان یا قمبر. اب وہ خرما چن رہے تھے، آواز سنی اترتے ہوئے، پوچھا کیا بات ہے، لبیک کس لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا رسول پکار رہے ہیں مدد کے لیے، میں جانا چاہتا ہوں، یہ تم لے جاؤ حضرت زہرا کو دو، خبر دو کہ میں چلا گیا تبوک. تو کہا یا علی وہ تو میں پہنچاؤں گا، لیکن میں فوراً آتا ہوں، میں بھی ساتھ چلوں گا، میں ساتھ نہ چھوڑوں گا. بھائی تو کیسے چلے گا؟ کہا جیسے بھی آپ جائیں گے ویسے ہی میں بھی جاؤں گا. کہا اگر تو بھی چلنا چاہتا تو جلدی آ. اب جلدی جب آیا تو اس رضا کو آپ نے کہا کہ پیچھے پکڑ لے اور جہاں جہاں میں قدم رکھتا جاتا ہوں وہاں وہاں قدم رکھتا جا. تو تاریخ نے لکھا کہ 16 قدم میں مدینے سے تبوک مولا پہنچے تو جو ساتھ میں تھے پیچھے پکڑنے والے ان کے بھی قدم اسی طریقے سے رکھتے گئے تو وہ بھی وہی پہنچے جہاں مولا پہنچے. تو ایک بات تو واضح ہو گئی نا کہ جو مولا کا پیرو ہے اور قدم پر قدم رکھ رہا ہے علی کے، تو علی جہاں جا رہے ہیں وہی اس کو بھی لیتے جا رہے ہیں، اور جو علی میں اقتدار ہے وہی اقتدار اس میں بھی پیدا ہو رہا ہے. صلوات محمد والوں
کے سامنے صرف یہ باتیں ہیں کہ آپ اللہ کے بندے بنیں اور اس کے متبع اور پیروکار ہوں. جب اس کے بنیں گے تو دیکھیے غیر بھی ہے، یہ تو معصوم نہیں ہے. اگر غلام تھا تو ایک غلام ہے، وہ بھی معلوم نہیں نسل کیا ہے، آج تک اختلاف کر رہے ہیں وغیرہ، بہرحال بشر ہے، بندہ ہے. اور اگر سلمان تھے تو وہ بھی ایک غلام ہی تھے، اور اس کے بعد اتنے حالات گزرتے ہوئے اور پھر یہاں پہنچنا، وہ بھی ایک بندہ خدا ہے. کوئی معصوم اور عصمت کی دلیلیں تو نہیں ہیں. اب یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ یہ اس درجے پر پہنچے معصوم نہ ہو کر کے کہ معصوم نے اپنے میں شامل کیا اور اپنے میں ملایا، اور پھر یہ بھی رتبہ پا گئے کہ جب یہ دنیا سے گئے تو ان کا بھی غسل اور ان کا بھی کفن معصوم نے دیا. تو بہت سے لوگ اس سے استدلال بھی کرتے ہیں کہ معصوم کو معصوم ہی دفن کرتا ہے. بہت سے لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ معصوم رہے ہوں، لیکن بہرحال کہیں نص نہیں آئی کسی امام سے، کہیں واضح نہیں ہے، مشکوک ہے، اس لیے کبھی ان کو معصوم نہیں کہا گیا. مگر یہ ہے کہ مرتبہ جلیل ہے. اور امیر المومنین جب یہ مدائن میں مرتے ہیں، آپ کو تو پتا ہے نا کہ خلیفہ دوم کا دور تھا اور انہوں نے ان کو جو ہے اپنا گورنر بنایا تھا. امیر المومنین اسلام کے مشورے پہ حضرت نے حکم دیا ان کو کہ نہیں جاؤ، اس لیے کہ اسلام کا سنگر ٹوٹ جائے گا، لہذا اسلام کے تحفظ کے لیے آپ کو کام کرنا ہے. اس پر نہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ دیوار اسلام جو ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے. اصل نظر اسلام کی طرف ہے، دین کی طرف ہے، مذہب کی طرف ہے. تو ابھی جو وہاں گئے اور جب مرے تو یہاں ابھی انتقال وہاں ہوا ہے، خبر پہنچی یہاں، خبر پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے نا، لیکن ابھی انتقال ہوا اور مولا نے فوراً پیغام دے دیا کہ بھائی میں مدائن جا رہا ہوں. پوچھا یا علی کیوں؟ کہا سلمان کا انتقال ہو گیا. کہا بیت المال کا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ کفن لے لیجئے اور کفن لے کے جائیے گا یہاں سے. حضرت نے مسکرا کے فرمایا کہ جس نے خبر دی ہے اس نے کفن بھی دیا، تو ضرورت نہیں بیت المال کے کفن کی. اور میں جاتا ہوں اور دفنا کے آتا ہوں. اور ساری تاریخوں نے لکھا کہ ادھر سلمان نے بھی اطمینان و یقین و اعتماد کے ساتھ اپنی مرضی کو مرضی خدا سے ایسا متصل کیا ہوا تھا کہ جب مرنے لگے تو جو پاس میں غلام تھا اس کو یہ خبر دی کہ میں اگر مر جاؤں تو گھبرانا نہیں، انتظار کرنا، اور ایک سوار آئے گا جو مجھے غسل بھی دے گا، کفن بھی دے گا، نماز بھی پڑھے گا اور میت میری اتارے گا بھی. تو گھبرانا نہیں، انتظار کرنا، کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دینا. تو انتظار بھی کرتا رہا. اب یہ تاریخیں لکھتی ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا اور ظہر کی نماز کے وقت آپ مدینے میں تھے. نہیں سمجھے آپ؟ صبح کی نماز کے بعد فرمایا اور اسی کے بعد فوراً مدائن گئے اور جا کے غسل و کفن و دفن سب کر کے ظہر کی نماز کے وقت مدینے میں تھے. ایک لمحے میں گئے اور وہاں سب کیا اور پھر اس کے بعد مدینے میں مدائن سے مدینہ، مدائن عراق میں 500 میل کا فاصلہ ہے، وہاں گئے اور پھر آ گئے. اب یہ اپنے اپنے ایمان کی کرامت ہے. ایک مدائن میں مرے تو اس کی تدفین علی وہاں کرنے جائیں، اور کوئی مدینہ میں بھی رہے تو تدفین نہ ہو پائے. اب یہ سمجھیے یہ تعلقات کی بات ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. یہ کیوں ہے؟ اب میں اس بات کو آپ سامنے پروف کروں. بات اصل یہ ہے کہ اللہ نے روحیں ایسی پیدا کی اور ان روحوں کو خاص بندوں میں ڈالتا ہے، ہر ایک کے ہاں نہیں ڈالتا. سورہ زمر میں فرماتا ہے یلقی الروح، اللہ جو ہے القاء کرتا ہے روح کو، من امرہ، اپنے امر سے، علی من یشاء من عبادہ، جن بندوں میں چاہتا ہے. ہر جگہ یہ روح نہیں ڈالتا ہے. اب
जनाब अब्दुल्ला इब्न मसूद, जनाब अबू ज़र और जनाब सलमान फारसी, उन्होंने इस आयत की तफसीर में पूछा कि या अली, ये रूह कौन सी रूह है? तो आपने फरमाया ये रूह खास है। हर एक के पास रूहें हैं, रूहों की कई किस्में हैं। हमारे पास रूह है, रूह जो है वो एक है जान, यानी जिससे आप जिंदा हैं। उसमें एक रूह है, रूह नबाती, जो कि नबातात में पाई जाती है। एक रूह उसमें भी है जो जमादात है, पत्थरों में भी एक रूह होती है, एक रूह है जमादी। एक रूह है नबाती, नबातात में पाई जाती है। एक रूह उसमें भी है जो हैवान है, वो भी जिंदा और सलामत चलता है, रूह है हैवानी। एक रूह वो है जो इंसानी है, रूह इंसानी। एक रूह बालातर है, रूह ईमानी। और एक रूह उससे बालातर है, रूह नबूवती। और एक रूह उससे भी बालातर है, रूह खत्म नबूवत। ये सारी रूहें हैं, इनके मदारिज हैं, दर्जे हैं, कमालात अलग अलग हैं, इनके काम अलग अलग हैं। और ये रूहानी तौर पर जो पुराने फलसफा थे, इसकी तकसीम के वो भी कायल थे। अब धीरे धीरे ये लोग तजर्बा और मुशाहिदा करके वहां तक पहुंचेंगे, तो जल्दी तो नहीं पहुंच सकते हैं। एक एक का तजर्बा हो रहा है। अब तो कायल हो चुके हैं ना कि हैवान के अंदर रूह पाई जाती है, नबातात के अंदर है रूह, और जमादात के अंदर रूह है, और इंसान के अंदर रूह है। यहां तक पहुंच गए इंसान कम से कम अपने लेवल तक की मारिफत पैदा कर गया है, लेकिन अब बाला तक अभी नहीं किया है। धीरे धीरे करेगा, जैसे जैसे मुशाहिदा करेगा, तजर्बा करेगा। तो ये मासूमीन ने बयान किया, उनमें से एक ये रूह है। पूछा वाला इस रूह की खुसूसियत क्या है? फरमाया ये रूह एक लम्हे के अंदर शर्क से गर्ब का फासला तय करती है, और ये रूह एक ही आन में आपकी तमाम तर कहानियों को एक लम्हे में ये बता सकती है, गुज़श्ता भी और आइंदा भी। ये रूह जमीन से आसमान पर भी जा सकती है। और ये रूह अल्लाह कह रहा है जिन बंदों में चाहता है वहां इल्का करता है, वहां डालता है। ये नूर, ये रूह, ये कैफियत हर एक के यहाँ नहीं भेजता है। इसके हुसूल के लिए भी मलका की जरूरत है। आप साइकिल करें, अपने आप को इतना काबिल बनाएं कि आप वहां तक मुत्तसिल हो तो खुदा इनायत करें। और उसके बाद ये भी पहचाना कि ये रूह जो है वो इस मंजिलत की है कि अगर चाहे तो आपके पास क्या है उसे बताए, मुर्दे को जिंदा करे, मरीज को शिफा करे। ये हर तरीके की खुसूसियत रखती है। तो जो रखती रूह है और रूह अता है, तो मसला सिर्फ इतना है कि ये अता उसकी तरफ से ऐसे ही है, तो ये जुल्म है। क्यों? इसलिए कि हमने क्या बिगाड़ा है कि हमें नहीं दिया, उनको दे दिया। क्यों ऐसा किया? और अगर ये अता किसी वजह से है तो वो वजह तलाशें कि क्या है, उस वजह को देखें। अगर दिमाग जब उधर जाता है तो इंसान उधर चला जाता है, वो कहता है नहीं ऐसा कैसे होगा। लेकिन हक का मतलब यही है कि अगर किसी एक को खास दे दिया और दूसरे को नहीं दिया तो अब तफाखुर के माने क्या है? तो जुल्म हुआ ना। हमको भी देना चाहिए, हमने क्या बिगाड़ा था? तो अब ढूंढना यह है कि किस वजह से दिया, क्यों दिया, कैसे दिया। दकीक बात है, और यहीं से मारिफत पैदा होगी। आप कैसे दिया, हमको क्यों न दिया और इसको क्यों दिया, वजह क्या है? अगर बगैर सबब के दे तो ये जुल्म है। और कोई सबब ऐसा हो कि जो हम में न पाया जाता हो और उसमें पाया जाता हो, तब ये मलका दे, तो यकीनन अहने अदल है। तो हो यह है क्या चीज, ढूंढे आप इसको। बात दरअसल ये है कि अगर खिलकत के बाद उसने मेहनतों से दिया था तब तो जल्दी समझ में आएगा। मगर ये तो हम देख रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है, वो तो पैदा हुआ उसके बाद भी वही हरकत करने लगा। तो मालूम ये होता है कि पहले से है, भाई जब पैदा हुआ तो बोलने लगा झूले में, इन्नी अब्दुल्ला अतानिल किताब जअलनी नबिय्या। जैसे ही बोला इसका मतलब रूह की खासियत है जो चल रही है।
تو یہ تو ہے نہیں کہ یہاں آنے کے بعد دیا ہے، تو پھر یہ کیسے دیا اور کیوں کر دیا؟ یہ ہے نا مشکل معاملہ. جب یہاں پہنچے ہیں تو سب ختم ہو جاتا ہے علم جتنا ہے، اور سب ختم، اب جتنا فرض پہ بیٹھے ہیں سب سوچ رہے کیا ہو سکتا ہے. اب یہاں پر ہے نا مشکل. یہ چیز تلاش کیجئے، اس کا نام ہے معرفت. اس کو پہچانے، یہ ہے اصلی معرفت. یہاں سے اندازہ لگے گا کہ ان میں کیا فرق ہے. فرق کو اگر پہچاننا چاہتے تو یہاں سے پتا چلے گا. یہ تاریخ کا چھوڑیے، اس میں یوں واقعہ آیا، اس میں یہ لکھا، اس سے یوں استدلال، اس سے ارے کیا حاصل ہے. آخر میں یہ کہتے ہیں بھیا ان کو دے دیا تھا تو ان کے پاس یہ فضیلت تھی، ہم کو دیا ہوتا تو یہ ہمارے پاس بھی فضیلت ہوتی. ہم کو دیے ہی نہیں، ہم مانتے ہی نہیں ان سب باتوں کو. لہذا بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ممبروں سے پڑھتے ہیں ہم تو بعض آتے ہیں ایسے بھی دماغ کے لوگ، کہتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، بیکار گھنٹے اور ہمارا وقت برباد کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوتا. ایسی بات بتائیے تو اب سنیں آپ، ایسی بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ یہ اپنے بتایا ہے کہ اگر اس نے بغیر کسی سبب کے دیا تو یہ ظلم ہے، اور پھر ایسا ظالم خدا کو مان کے فائدہ کیا ہے؟ ظالم کی ہم پرستش نہیں کرتے. ایسا ہو کہ جو عادل ہو، اور اگر کوئی سبب ہے تو وہ سبب ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ سبب ہے کیا، کہ جس کی بنا پہ اس نے اس کو دیا اور مجھ کو نہیں دیا. تو بس اسی کو اس نے مشاہدے میں رکھایا کہ آپ بار بار سنتے ہیں، تکرار نہیں کر رہا ہوں، ذہن کو آپ کے صرف کنیکٹ کرنے کے لیے. یا سنتے رہتے نا کہ جب آدم کو پڑھا دیا اور فرشتوں کو پڑھایا ہوا تھا تو سامنے رکھا اور امتحان لیا. امتحان کس لیے لیا تھا؟ اسی لیے امتحان لیا تھا کہ کل کے یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ان کو کیوں اتنی عظمت دے دی اور ہم کو کیوں نہ دیا. بھئی اگر تجھے یہی کرنا تھا تو ہم تو لاکھوں سال سے تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری عبادت کر رہے ہیں، تیرا سب کچھ بجا لا رہے ہیں، ہر حکم پر مر مٹ رہے ہیں، اور یہ ابھی مٹی کو تو نے تیار کیا اور میری اتنی بڑی عظمت، اور اس کے بعد مجھے انہیں کے سامنے کہہ دیا سجدہ کرو. تو آخر بات میں آتی کہ نہیں ہے ذہن میں؟ تو اب اللہ نے اس اعتراض کو دفع کرنے کے لیے امتحان رکھ دیا. تو ایک بات بتا دی اس نے کہ ہم بیجا کوئی کمال نہیں دیتے، امتحان کے ذریعے سے جو کامیاب کامران ہے اس کو ہم دیتے ہیں. تو اب یہی مرحلہ وہاں ہونا چاہیے. عقل تو یہی کہتی ہے نا. اور اس کے بعد معصومین فرماتے ہیں کہ عالم ارواح و انوار میں اللہ نے اپنے علم ازلی سے ایک ایک روحوں کا امتحان لیا. جو یہ روحیں امتحان میں کامیاب و کامران ہوئی ان کو اپنا خاص بندہ بنایا اور انہی کے اندر یہ روحیں ودیت فرمائی. ایک صلوات محمد وال محمد. اب آپ کے اگر اتنا سمجھ میں آیا ہے تو آپ کو دلیل کے طور پر سناؤں. پڑھتے روز ہیں لیکن یاد نہیں رہتا آپ کو. جب حضرت زہرا کی آپ زیارت پڑھیے تو اس میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا ممتحنۃ امتحنک اللہ قبل ان یخلقک. سلام ہو آپ پر آئے وہ عورت کہ جس کا امتحان لیا گیا قبل اس کے کہ خلق کیا جائے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ خلقت دنیا سے پہلے اللہ نے عالم ارواح میں امتحان یہ سارے لیے اور خالی لیے ہی نہیں. اس کے بعد پھر فرماتے وَوَجَدَكَ صَابِرَةً، اور ایسا امتحان لیا کہ تجھے صابرہ پایا. توجہ کر رہے ہیں آپ. اسی لیے فرمائے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک. ان میں صلاحیت اتنی تھی کہ عیسیٰ کی خلقت کی ذمہ داری لے لی اور یہ زحمت برداشت کرنے، یہ تانا سہنے کی صلاحیت کا اظہار کرنے کا روحی طور پر دکھایا کمال. تو اللہ نے ان کو چن لیا تمام عورتوں پہ. ان میں کمال یہ تھا کہ ایک نہیں 11 بیٹوں کی قربانی دینے کی صلاحیت اس قدر اعلیٰ تھی. تو اللہ نے کہا تجھ کو اس پر بھی ہم نے افضل قرار دیا. صلوات محمد وال محمد. اب جو روحیں اس طریقے کی ہوئی یہ عالم نور ہے، عالم ارواح ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر اللہ نے ان کی عظمتوں کو
جب جانچ لیا تو اب جانچنے کے بعد پھر دیا. اب جب دیا تو یہ روحیں تھی نا ساتھ میں. اب میرا کہنا جو ہے وہ یہ ہے, یہ روحیں ساتھ میں تھی, امتحان دے رہی تھی, تو آپ فیل ہو گئے اور وہ پاس ہو گئے. یہی ہوتا امتحان میں کامیابی, ان روحوں نے کامیابی اور ان روحوں نے کمال دکھایا, ان روحوں نے کمال نہیں دکھایا. تو اب اس سبب سے اللہ نے وہ عظمت ان میں رکھ دی. اب جب رکھ دی تو وہیں سے فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب یہاں تک فرق رہے گا. اب بار بار آپ کہیے کہ یہ ان کے برابر ہیں, وہ ان کے برابر ہیں, تو کیسے برابر ہو سکتے؟ جو اس برابری کے تھے ساری روحوں کا امتحان لیا اور ان روحوں میں جو جس درجے کا تھا اسی درجے کو رکھا نا. تبھی قرآن نے کہا فضلنا بعض النبیین علی بعض, میں نے بعض نبیوں کے بعض پر فضیلت دے دی. وہ امتحان کے مطابق فضیلت دیا تھا. اور اس کے بعد پھر یہاں پر بھی رکھا. اب ان سارے انبیاء میں ہر طبقے کے تھے نا, تو ہر طبقے میں ان کو لے گیا اور پھر اولو العزم بنا دیا. اب اس کے بعد یہ انبیاء میں سب سے اعلیٰ تھے تو سید الانبیاء قرار پائے, اور سید الانبیاء ہوئے. اس کے بعد ان کے ساتھ کچھ اور تھے جو وہی طرح کی روح رکھتے تھے, ویسے ہی امتحان میں کامیاب ہوئے تھے, تو یہ گروہ الگ قرار دے دیا. تو اب جتنے پر یہ بلند ہیں اتنے پر یہ جو گروہ والے ہیں یہ بھی بلند ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وال محمد. یہ روح اور نور کے اعتبار سے افضل ہیں, اور مادے کے اعتبار سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے آپ کہ دیکھیے تمام دنیا کو آپ ایک لمحے میں تصور کیجئے کہ یہ ساری دنیا جو ہے اس کے اندر جمادات ہے اور یا نباتات ہے. دو ہی صورت ہیں. نباتات جمادات سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مٹی اور پتھر پر درخت کو افضل مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اور اس کے بعد نباتات یعنی جس کے اندر نباتی کیفیت ہے اور جان و روح ہے اس طرح کی, اور حیوانات ہیں. حیوانات میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں بھی نبات کی بھی دو قسمیں ہیں. نبات کے اندر بھی افضلیت پائی جاتی ہے. ایسے نبات ہیں کہ جو پھل آور ہیں, جو ثمر دیتے ہیں, اور ایسے نبات ہیں جو ثمر نہیں دیتے. ایسے نبات ہیں جو سایہ دیتے ہیں, ایسے نبات ہیں جو سایہ نہیں دیتے. ایسے نبات ہیں کہ جن کو کوئی کھائے تو فائدہ پہنچتا, اور ایسے نبات ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں ہیں. تو ہر ایک سے فضیلت رکھے گا نا. جو کھانے کے قابل نہیں ہے اس پر جو کھایا جائے اور فائدہ دے وہ افضل ہے نہیں ہے. جو سایہ نہیں دیتا جو سایہ دیتا ہے, سایہ دینے والا سایہ نہ دینے پر افضل ہے کہ نہیں ہے؟ اب اسی طریقے سے جو پھلدار ہے اور جو بے پھل ہے بے فیض ہے, پھلدار بے فیض کے اوپر افضلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ تو یہ اس کے اوپر افضل ہوتا گیا. اب اس کے بعد حیوان ہے, حیوان اس کو کھاتا ہے تو یہ افضل ہے تبھی تو اسے کھا لے رہا ہے. حیوان میں بھی دو طرح کے ہیں. ایسے ہیں کہ صاحب ارادہ ہیں, صاحب عقل ہیں, اور ایسے ہیں کہ صاحب ارادہ اور عقل نہیں ہیں. ان میں وہ عقلیں نہیں پائی جاتی جو صاحب عقل میں پائی جاتی ہے. لہذا اس حیوان پر کہ جو صاحب عقل ہے وہ جو بغیر صاحب عقل ہے اس کے اوپر افضل ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے پورے موجودات عالم کو ایسے ہی آپ سنجش کریں. یہ صاحب عقل جو ہے یہ انسان ہے. ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. جو صاحب عقل انسان ہیں ان میں بھی دو طرح کے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو مومن ہیں, کچھ ایسے ہیں جو غیر مومن ہیں. مومن غیر مومن پہ افضل ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان میں بھی مومن میں بھی دو طرح کے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو عالم ہیں, کچھ ایسے ہیں جو غیر عالم ہیں. اور اگر ادھر سے چلے تو وہاں پر بھی پورے انسانیت میں کچھ عالم ہیں کچھ غیر عالم ہیں. عالم غیر عالم پر افضل ہے. اور پھر اس کے بعد یہ عالم میں بھی کچھ مومن ہیں کچھ غیر مومن ہیں, اور وہاں مومن میں بھی کچھ عالم ہیں کچھ غیر عالم ہیں. وہاں عالم غیر عالم پر افضل, مومن غیر مومن پر افضل. اب یہ جو مومن و عالم ہے اس میں بھی دو قسمیں ہیں. ایک ایسا ہے کہ اس میں جو ہے وہ نبی ہے اور ایک نبی نہیں ہے. تو نبی غیر نبی پر افضل ہے کہ نہیں ہے؟ جو نبی ہے وہ غیر نبی پر افضل ہے, اور جو نبی نہیں ہے اس پر یہ نبی افضل ہے. جو نبی افضل ہے, نبی میں دو قسمیں ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ جو
اولو العزم ہیں. اس سے پہلے بھی ہم کر دیں قسمیں. کچھ ایسے ہیں جو رسول ہیں, کچھ ایسے ہیں جو رسول نہیں ہیں. تو نبی ہیں لیکن رسول نہیں ہیں. تو رسول جو ہے ایک درجہ اونچا ہے, تو وہ افضل ہوئے, ان سے نہیں ہوئے. پھر رسولوں میں بھی ایسے ہیں کہ 5 بڑے رسول ہیں اور سب چھوٹے رسول ہیں. تو یہ بڑے رسول چھوٹے رسول پر افضل ہوئے کہ نہیں؟ ان 5 رسولوں میں ایک رسول ایسا ہے کہ 4 رسول بھی اس کے مساوی نہیں ہیں. تو وہ ان سب پر افضل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو پوری کائنات کا ہر ذرہ محمد مصطفیٰ سے مفضول, اور محمد مصطفیٰ ساری کائنات کے ہر ذرہ پر افضل ہو گئے نا افضل. اب سوچئے, آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ سید المرسلین جب کہلائے تو پوری کائنات پر افضل ہیں, ہر ذرے سے افضل. اور جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ میں افضل ہوں, تو اب جب رسول افضل ہو گئے تو ان کا ہاتھ بھی تو افضل ہے نا, ان کا پیر بھی افضل ہے نا, ان کا جسم بھی افضل ہے نا, ان کا خون بھی افضل ہے نا, ان کا گوشت بھی افضل ہے نا, ماں ان کی عقل بھی افضل ہے نا, ان کا سر بھی افضل ہے نا, ان کی روح بھی افضل ہے نا, اور ان کا نفس بھی افضل ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ کریں آپ. تو اب رسول کی ہر چیز جو ہے وہ افضل ہے. لہذا اسی لیے فرمایا یا علی انت لحمک لحمی, آپ میرے گوشت ہیں, آپ میرے خون ہیں, آپ میرے ہاتھ ہیں, آپ میرے پیر ہیں, آپ میرے سر ہیں, آپ میرے نفس ہیں, اور آپ میری روح ہیں. صلوات محمد و محمد. سمجھ آیا نا کہ جیسے رسول اللہ افضل ہیں ویسے ہی یہ پنجتان 4 معصومین ویسے ہی افضل ہیں. تو اب تو کوئی تماحل نہیں رہ گیا کہ ان نبی سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں, ان سے افضل ہیں کہ نہیں ہیں. 6 امام کے پاس اور 7ویں امام کے پاس ایک صحابی آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ عامہ نے مجھے خجل کر دیا, یعنی ہمارے مقابل جو لوگ ہیں. پوچھا کیوں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ تو افضل ہیں مگر یہ افضل نہیں ہو سکتے. یا کتنا تیرا ناس ہو جائے, تو انہیں سوال کیوں نہیں کر لیا کہ رسول افضل ہے, اس کا نفس افضل نہیں ہو سکتا؟ آپ سوچئے, میں تو رسول ہی تک لے گیا ہوں. نے کہا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تو اب قرآن نے بھی واضح کر دیا نا کہ نفس کی جگہ پر علی کو لے گئے, تو علی نفس سے رسول ہوئے. جب نفس سے رسول ہیں تو ہی افضل ہو گئے. اب میں آگے جرأت ہی نہیں رکھتا ہوں کہنے کی, اگر آپ سنبھال سکے تو سنبھال لیں. یہ نفس سے رسول ہونے پر پوری کائنات میں افضل ہو گئے. اگر کوئی نفس خدا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ توجہ کر رہے ہیں. اب آپ جانیے آپ کا کام جا رہے. صلوات محمد و محمد. مجھے کسی سے نہیں, اللہ ہی سے شکایت ہے کہ تو نے ایسا کیوں گڑبڑ کیا. یہ لینا چاہیے تھا, کسی اور کا خرید تھا. کیا ضرورت تھی اسی کے نفس کو خرید لیا, گمراہ کر دیا خامہ خواہ کو. جب شب ہجرت بستر پر لیٹا تو کہا اس نفس کو میں خریدتا ہوں. توجہ کریں آپ. اب لیٹا تو دیکھیے مباہلہ میں نفس نبی بنا قرآن کی زبان, اور یہاں نفس خدا بنا قرآن کی زبان میں. تو نفس خدا بھی ہے اور نفس نبی بھی ہے, اسی لیے کوئی نبی سمجھا, کوئی خدا سمجھ گیا, اور اس میں گڑبڑی کیا ہے. بھئی سویا اٹھا تو نفس خدا جو ہو گیا وہ رضایت لے لی, تو خدا کی بھی جھنک آنے لگی ہوگی. اور جب وہاں رہا تو نبی سمجھنے لگے. اسی لیے جب شب ہجرت سو رہے تھے تو دوڑے ہوئے آئے, کہا یا رسول اللہ. جو 24 گھنٹہ رسول کے ساتھ رہتے تھے ان کو بھی علی کی نبوت پر دھوکہ ہو گیا, اور وہ بھی پہچان نہ سکے. اب آپ اندازہ کریں, تو اب یہ جو ہے نفس خدا ہوئے, تو اب ظاہر ہے کہ خدا ماننے لگے وہ.
اب آپ کہیں گے آپ یہ کیا کہے جا رہے ہیں؟ بابا اسی لیے اللہ نے سب کچھ رکھ دیا. نفس جب خرید لیا تو اب یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ میں ہے نا، تو نفس جب خرید لیا تو سوچا یہ گمراہ ہونے لگیں گے، لہذا ان کو بچا لینا چاہیے. نفس کو خرید لیا، مرضی ادھر دے دی. اب نفس خریدنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو یہ خدا سمجھنے لگے، تو اس نے کہا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اس کو ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آتی. اور علی کو رات بھر سلا کے بتایا یہ بندہ رہ کے نفس خدا لیے ہوئے ہے. صلوات محمد وآل محمد. صلوات اور پڑھیں محمد والا. سنا دیا نا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک لمحے کے لیے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ اتنا سویا ہوں دل کھول کے، کبھی نہیں سویا. خود بھی اعتراف کر لیا نا، ورنہ ہم سوچتے رہتے. مگر ایک بات سنیے گا، اب نفس خدا ہونے کا فیض کیا ہے؟ بھائی سو گئے نا، سونے میں ڈائریکٹ کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے آپ کو. سو گئے تو ختم، اب کچھ نہیں پتا ہے، کوئی خبر نہیں. اونگ بھی آئی تو نہیں اتنی دیر کے لیے پتا چلتا. جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں میں سن رہا تھا. ارے کیا سن رہے تھے آپ؟ اتنی خاص بتائیے جو بات میری ہوگی، اتنی نہیں جانتے آپ. تو اونگ پر بھی آپ کو خبر نہیں ہوگی اور نیند پر بھی آپ کو خبر نہیں ہوگی. بس اب آپ سمجھیے یہ ہے نفس خدا. سویا ضرور ہے مگر خبر ہوئی نا، تبھی تو جواب دیا. ابھی پڑھ کے گیا، ابھی پڑھا آپ کے سامنے. جب پکارا یا رسول اللہ تو جواب آیا نا چادر کے نیچے سے. تو جب سو رہا تھا تو سن کہاں سے رہا تھا؟ اللہ اکبر. آپ سوچئے مثالیں موجود ہیں. یہ خصوصیت ہے صفات الوہیت میں کے بھیجے ہوئے نمائندوں کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سوتے میں بھی جاگتے کی طرح رہتے ہیں. میں دلیل قرآنی دیتا ہوں. دیکھیے آپ، جب حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا تو یہی فرمایا نا قرآن نے، یا بنی انی اری فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا. منام یعنی سوتے حالت میں، سونے میں میں نے دیکھا. ان اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو آپ بیٹے سے پوچھنے کیا ضرورت تھی؟ جاؤ لے جاؤ پکڑ کے ذبح کر دو. کیا پوچھنا ہے؟ باپ ہے بھی، ولی بھی ہے، چیچا کرے گا بھی نہیں. کچھ بولے گا میں باپ ہوں. توجہ کریے آپ، اللہ اکبر. کر سکتے تھے، بالکل کر سکتے تھے، کیونکہ ولی ہے نا، سرپرست ہے نا. اور یہ کچھ بولے میں نے دیکھا بھائی، میرا ہاتھ ہے تیرے اوپر، لے جاتا ہوں ذبح کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود مشورہ لیا. رمز کیا ہے، نقطہ کیا ہے، یہ بیچ میں کہتا جاؤں. بتانا چاہتے ہیں کہ رمز و نقطہ یہ ہے. دیکھیے کہ اگر ابراہیم ایسے ہی لے جاتے اور لے جا کے ذبح کر دیتے تو یہ ابراہیم کا کارنامہ ہوتا خالص، اسماعیل کا کارنامہ نہیں ہوتا. اب اسماعیل سے جب رضایت لے لی تو اس کے اندر اسماعیل کا بھی کارنامہ ہو گیا. ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جب ہو گیا تو اب حق اس کا بھی بن گیا. سارا امتحان تو اسی کا تھا نا. اس ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، جب اللہ نے ابراہیم کی امتحان لیے چند کلمات سے، تو وہ کلمات کو استغفار پڑھوا رہا ہے. کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے بال کاٹنے کے کلمات تھے. اب یہ تو بیچاروں کی عقل کی بات ہے. لیکن آپ دیکھیے یہاں پر اس ابتلا ابراہیم کا امتحان لیا، اور جب ابراہیم نے یہاں ذبح کیا تو قرآن نے کہا ان ھذا لہو بلاء العظیم، یہی سب سے بڑا امتحان تھا. تو ایک بات معلوم ہو گئی کہ امامت ایسے نہیں ملتی جب تک کہ قربانی نہ دے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو قربانی دلائی، اور جب قربانی دلائی تو ابراہیم سے اس طرح سے کہ ابراہیم کا کارنامہ خالی نہ رہ جائے بلکہ اسماعیل کا بھی ہو جائے. اسی بیس پر کہا کہ اگر یہ میرا ہوتا تو تو نے مجھے امام بنایا تھا، مبارک. لیکن چونکہ اس کا بھی حق ہے تو پوچھا میری ذریت میں اللہ ینال عہدی
الظالمین، یہ ظالم نہیں پائیں گے، صرف اس کی نسل میں جو عادل محض ہیں وہی امامت پائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. تو اب اندازہ لگائیں. انی ارا فی المنام، بحث تو اس کی تھی. ہم نے خواب میں دیکھا انس بہو کا کہ تجھے جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں. تو میں نے خواب میں دیکھا، سوتے وقت دیکھا، سوتے ہوئے کہ تجھے ذبح کر رہے ہیں. خواب کی بات تھی. بیٹا کہتا کہاں چکر میں پڑ گئے. آئی جان بھی جائے گی تو کوئی فائدہ بھی نہیں. خواب کی باتوں کہیں اعتبار ہے؟ کوئی اعتبار نہیں. کہاں سب چکر میں پڑے ہوئے ہیں آپ؟ توجہ کریں آپ اس بات کو. اب نبی کہہ رہا ہے میں خواب دیکھا ہوں، اور بیٹا سے کہہ رہا ہے میں نے خواب میں دیکھا تجھے ذبح کرتے ہوئے. تو اصول و قواعد تو یہی تھے کہ جواب دیتا کہ چھوڑو خواب کی باتوں کو، حقیقت پر رہو. لیکن فوراً فرمایا یا بتے افعل ما تومر، اے بابا وہ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. توجہ کرو میری بات پر. حکم جو ہے وہ مخاطب کو دیا جاتا ہے. جو سو رہا ہے وہ غافل ہے، غافل کو حکم نہیں دیا جاتا. بس معلوم ہوا کہ نبوت کے خواب میں غفلت نہیں ہوتی. توجہ کیا آپ نے؟ یہ خصوصیت نبوت ہے، غفلت نہیں ہے سوتے میں. یہ قرآنی ہے. اسی لیے بخاری میں ہے کہ جب حضرت کی برائی کر رہی تھی ام المومنین، اور ایک مرتبہ حضرت کروٹ پلٹے تو پوچھا یا رسول اللہ کیا سن رہے ہیں؟ فرمایا سنو، میں سوتے میں بھی ایسے ہی سنتا ہوں جیسے جاگتے میں سنتا ہوں. صلوات محمد وعلی محمد. تو کیا ثابت ہوا اس سے؟ کہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ خواب مثل بیداری ہے، اور سوتے میں بھی ویسے ہی سنتا ہے جیسے جاگتے میں سنتا ہے. تو سوتے میں بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے جاگتے میں دیکھتا ہے. ورنہ گواہ بنانے کا کوئی معنی نہیں ہے. اگر یہ سو گیا تو سوتے وقت خبر نہیں ہے اپنی، جائے گی پوری دنیا کا گواہ بنا کے بلایا جائے گا. اس لیے لازم ہے کہ سوتے میں بھی جاگتا رہے. توجہ کرو. اور یہ خصوصیت تھی اس لیے انتخاب کیا سلانے کے لیے. اگر کسی اور کو سلاتے تو یہ سو جاتا تو خود کو بھی نہیں خبر رکھتا. اس لیے کسی ایک کو نہیں علی پر نظر گئی کہ یہ سوتے میں بھی جاگتا رہتا ہے، یہی ساری خبریں دینے والا ہے. صلوات محمد والے. اب وہ خصوصیت خدائی اللہ کی خصوصیت میں سے یہ ہے جو ہمہ وقت سب کچھ کا علم رکھتا، سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے. اور یہ خصوصیت بشری کہ ظاہر میں سو بھی رہا ہے نا مظہر نہ جائے. اور آپ بتائیے کیسے نہ سمجھ میں آئے. پریشانیوں میں یہ ہے معاملہ. یہ عظمت و بلندی و ارتقاء صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ اپنے آپ کو مرضی خدا کا پابند کر دیا، اس منزل تک پہنچ گیا. اس کی منزل بڑی بلند ہے، عظمت بڑی بلند ہے. بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ سوچتے ہیں اب یہ مرضی خدا کا مالک ہو گیا اور نفس خدا کا ہو گیا. کا ہوگا کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سے کھینچ لیا اور اپنے میں چپکا لیا اور اپنی مرضی وہاں سے کھینچی اس کے چپکا دی. ایسا نہیں ہے. بہانی یہ ہے کہ اب اس نفس کی گارنٹی ہو گئی تو خصوصیات نفسانیت جو ہے وہ اس کی نہیں ہے، اب خدائی ہے. خدائی ہے نا. تو اب جو یہ بولتا جائے اس کا نہیں ہے، وہ خدا کا ہے. اب جو یہ کرتا جائے اس کا نہیں ہے، وہ خدا کا ہے. اب سمجھ میں آیا نا نبی کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ پر اٹھا کر کے کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا. بتا یہ رہے تھے جیسے ہم اللہ کے کہے ہوئے پر عمل کیے اور کیے ہوئے پر کیے، ہمارا قول و فعل اللہ کا ہوتا چلا گیا، ویسے ہی اس کا بھی قول و فعل اللہ کا ہوتا چلا گیا. صلوات محمد وعلی محمد.
بس وقت زیادہ ہو گیا ہے اس لیے ختم کر دیتا ہوں یہیں پہ، اور انشاءاللہ کل آپ کے سامنے مزید تر کہ خصوصیت نفسانیت الوہیہ کیا ہے اور جس کی وجہ سے کیسے دنیا پر تصرف ہے، تو بات آنے والی ہے۔ ابھی تو نیند کا مسئلہ تھا، اس کے بعد بھی جو بات آگے چلے گی وہ بھی حل ہونا چاہیے نا۔ تو اس کو نیند نہیں آتی، ان کو نیند آتی ہے، تو بہرحال یہ ثابت تو ہو گیا کہ خدا نہیں ہے، نیند آتی ہے۔ یہ اللہ کی کرامتیں ہیں، مگر بنایا ایسا کہ نیند میں بھی خبریں پیدا، نیند میں بھی سب جانتے ہیں، سب کی خبریں آ رہی، سب لے رہے ہیں۔ اور نیند کو خدا نے موت اصغر کہا ہے، هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ ہے جو راتوں میں تم کو وفات دیتا ہے۔ سلایا چھوٹی موت، اور پھر وہ پلٹائی تو پھر اٹھ گئے، لہذا یہ چھوٹی موت ہے۔ نیند ایسی ہے جیسے بیداری، تب ان کی موت بھی ایسی ہوگی جیسے زندگی اور حیات ایسی ہوگی نا۔ تو جب سونے میں سن رہے ہیں تو مرنے کے بعد بھی سن رہے ہیں، اسی لیے ہم پکار رہے ہیں۔ جن کے سونے میں نہیں سن پاتے تھے وہ مرنے کے بعد کیا خبر لائیں گے، تو پکاری کے کیا کرو گے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ مرنے کے بعد بھی ہم پکارتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سن رہے ہیں۔ اور آپ ہی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میں سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اور سلام سنتا بھی ہوں، اسی طریقے سے جیسے زندگی میں سنتا تھا مرنے کے بعد بھی سنتا ہوں۔ اور وہ شخص جس نے حج کیا اور میرے پاس سلام کرنے نہیں آیا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ اور ایسا نہ سمجھو کہ مر گئے تو ظلم نہیں ہوتا، میں ویسے ہی زندہ کی طرح سنتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ تو جیسے زندگی میں تم ظلم کرتے ہیں ویسے ہی مرنے کے بعد بھی ظلم کر رہے ہو، اور سبھی لکھتے ہیں، سب مانتے ہیں، ہر فرقے والے کہ پیغمبر کی یہ حدیث ہے اور صحیح ہے، اس لیے جانا چاہیے۔ اگر حج قبول کروانا ہے تو وہاں جانا چاہیے۔ اور دیکھتے ہیں لوگ جاتے ہیں، مانتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض عقیدے والے ہیں بیچارے، دیکھتے ہیں گڑگڑاتے ہیں وہاں، یا رسول اللہ آپ جو ہے ہم کو معاف کرائیے، کہتے ہیں باقاعدہ، آپ جا کے دیکھ لیجئے جب چاہیے تب حج میں، اب رسول اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب یہ بات اور ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ مدینے کے اندر جب تک زندہ رہے رسول اللہ، کسی کی کوئی درخواست ایسی نہیں تھی کہ جسے رسول اللہ نے ڈائریکٹ قبول کر لیا ہو۔ تو تاریخ کو جا کے دیکھ لے، پوری زندگی مدینے میں بھی مکے میں بھی جس کو کچھ کہنا ہوتا تھا علی کے پاس جاتا تھا، اور علی اسے رسول تک پہنچاتے تھے، اور جو کبھی ڈائریکٹ گیا رسول نے منہ پھیر لیا تو بتا دیا کہ اگر تم ڈائریکٹ میرے پاس آؤ گے تو میں تمہاری باتیں نہیں مان سکتا ہوں، میرے سورس یہ ہیں، ان کے ذریعے سے سنوں گا۔ جب رسول سننے کو تیار نہیں ہے بغیر ان کے، تو خدا کیسے بغیر کسی ان کے سن سکتا ہے؟ رسول ہی تیار نہیں ہے۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ دیکھیں صرف آخر چونکہ وقت تنگ ہو گیا تھا اس لیے، ورنہ اس کے مقدمات اپنی جگہ پر ہیں، وہ میں نے سب کاٹ دیا، ختم کر دیا، کریم آپ کو دیے دے رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں یہ کیا ہے، یہ عظمت اور یہ حیثیت، کہ اس عظمت و حیثیت کے ساتھ ہیں، تاکہ بھائی جو کچھ بھی ہے اور جو بھی پیغام ہوتا تھا علی کے ذریعے سے، آپ دیکھ لیجئے کفار مکہ جب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، حضرت نے کہا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد اس کی تصدیق کریں، اگر یہ چاہتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ کہا ٹھیک ہے ٹھہرو، یہ علی یہاں ان کے ساتھ جاؤ اور قبرستان میں جا کے ایک ایک کے باپ کا نام اور ان کے باپ کا نام لے کے پکارو،
اور ان سب سے کہنا کہ وقت کا رسول تمہیں بلا رہا ہے. اور دیکھو پھر یہ جاؤ, مولا نے نام لیا اور پکارا کہ دیکھو یہ تمہارے وقت کا رسول تمہیں آواز دے رہا ہے. تو سب اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل آئے اور سب نے کہا کہ وہ رسول ہیں, اور یہ دیکھتے رہے. اور اس کے بعد جب پھر وہ چلے گئے قبر میں تو یہ لوٹ کے آئے. رسول نے پوچھا کس کیا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہاں ہوا تو, مگر پھر کہا بھائی یہ تو مجھے ایسے معمولی جادوگر نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں, بہت بڑے جادوگر ہیں. ایسے جادوگروں کے سامنے پناہ پانا بڑا مشکل ہے. تو جب انسان یہ سمجھ لیا کہ یہ جادوگر ہے تو اب قیامت تک اس کو آپ سمجھا نہیں سکتے. مشاہدہ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, سب کچھ جان رہا ہے, اب آپ بیکار پریشان ہیں. تو اب وہ جو دیکھ رہے تھے جادوگر کہہ رہے تھے, تو اس کے بعد وہ تعلیمیں تو دے کے گئے ہیں نا. انہوں نے اپنی اولاد کو بھی تعلیم دی کہ نہیں دی؟ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی اولاد کو تعلیم دی کہ نہیں دی؟ تو سلسلہ تو جاری ہے نا. تو جب انہیں دیکھ کے ہمیں حیرت نہیں ہے تو انہیں بھی دیکھ کے حیرت نہیں ہے, اس لیے کہ یہ نسل در نسل وہی جاننے والے ہیں, وہی سمجھنے والے ہیں. اور جو مومن جاننے والا تھا اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. جیسے ہی اس نے رکھا دودھ کا پیالہ اور رسول نے پیا ایک گھونٹ اور سارے بچوں نے پیا اور کم نہیں ہوا, اس نے کہا تو بڑا برکت والا ہے. جو کہ آپ نے جیسے ہی پیاسا ہوا کہا مجھے پیاس لگی ہے. رسول نے پیر مارا, چشمہ پھوٹا, پانی پیا اور پھر پیر مارا, ختم ہو گیا. کہا تو بڑا عجیب ہے, تو لگتا ہے کہ کوئی بڑی بلند شخصیت ہے, نہ ہو تو ہی رسول ہو. اس کے معنی مکے میں دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ تھے جو نبوت پر ایمان لے آتے تھے معجزات دیکھ کے, اور ایک وہ تھے جو نبوت سے انکار کرتے تھے معجزات دیکھ کے. توجہ کرا, جو ایمان لاتے تھے ان کا نام تھا ابو طالب, جو انکار کرتے تھے ان کا نام تھا کفار قریش. اب جو جس کی اولادیں ہیں اسی طرح ماننے والے ہیں. صلوات محمد وآل محمد. بس عزیزو میں نے ختم کر دیا. میں نے کہا کہ وقت ہو گیا اور کسی نے مجھ سے کہا تھا دیر تک نہ پڑھیں, لہذا کیا کریں, بات ہی ایسی. آپ نہ سنیں خدا اور جلدی میں چلے جائیں, لیکن اتنا ضرور سنتے جائیں. میں کوشش کرتا ہوں, یہ خدا شاہد ہے کہ میں نے سوچا تھا 1 گھنٹے میں ختم کر دوں گا, 9:30 بجے بیٹھا تھا, 7:30 10:30 ہو گئے. تو اس کا مطلب مجھے احساس ہے لیکن دیر ہو گئی, معافی چاہتا ہوں. لیکن کروں کیا؟ اگر اتنی دیر آپ کو ہو گئی ہے تو اس دیر میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی نا؟ جو بھی کیا فضائل ہی بیان کیے, اور یہ عبادت ہے. فضیلت کا ذکر کرنا اور فضیلت کا سننا خالص عبادت ہی نہیں ہے. یہ روزانہ کھڑے ہیں, کیا کریں, بڑا گناہ ہو گیا ہے, کیسے معاف کروائیں, لے لے تسبیح بیٹھ استغفار کر. 300 سال تیرا بابا جو تھا جس کی اولاد ہو آدم 300 سال استغفار کرتا رہا, اللہ نے ایک نہیں سنی. جب کی کہا کہ پنجتن کا نام لے کے آؤ, تب گناہ معاف ہوئے. تو خالص استغفار سے گناہ نہیں معاف ہوں گے, پڑھ لو دل کی خوشی کے لیے, جب تک کہ توسل پنجتن نہ ہو. اب اس کے بعد علامہ ہلی لکھتے ہیں رسول اللہ سے یہ حدیث ہے, یا من ذکر فضیلتا من فضائلک, جو تمہارے فضائلوں میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے. ومن سمع فضیلتا من فضائلک ومن کتب فضیلتا من فضائلک, جو سنے, جو لکھے, جو پڑھے, یہ تینوں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گزشتہ اور آئندہ سارے گناہ معاف کر دوں گا. تو کم سے کم 10 منٹ بیٹھے تو کم سے کم اتنا اطمینان لے کے جا رہے ہو کہ گناہ معاف ہو رہا ہے, اور جس چیز سے گناہ معاف ہو اسی کا نام عبادت خدا ہے. صلوات محمد وآل محمد. اس سے گناہ معاف ہے کہ فضیلت سنیں, اور اس سے گناہ معاف ہے کہ حسین پر روئیں.
من بکا علی الحسین، حسین پر جو رویا، میں ضامن اتنا نہیں بلکہ اگر مکھی کے پر کے برابر بھی اس کے آنکھوں سے آنسو آئے تو میں ضامن ہوں اس کی جنت کا۔ کیوں ضامن ہوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس اتنی قوت و اقتدار ہو اس نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا، اپنے آپ کو لٹا دیا، نیست و نابود کر دیا اس کے لیے کہ خدا کا نام باقی رہے۔ لہذا اس نے کہا ٹھیک ہے تیرا ذکر میں باقی رکھتا ہوں۔ حسین پر گریا من بکا وابکا۔ اللہ اکبر۔ آج ہی دیکھ رہا تھا، یہ روایت ہے کہ جب حضرت رسول اکرم آپ کے پاس جبریل وہ خط لے آئے، اب یہ عجیب و غریب ہے، یہ خط کس نے لکھا نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور ہے کہ خدا کی طرف سے لائے، لکھا خدا نے کہ کس نے لکھا؟ یہ خط پورا آیا محضر شہادت، اور رسول کے سامنے جبریل نے جیسے ہی رکھا ویسے ہی حضرت نے دیکھا اور آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ اس کے بعد آواز دیا یا علی آ جاؤ۔ علی حجرے میں آ گئے اور علی سے بتانا شروع کیا، اور اس کے بعد کہا کہ کیا تم راضی ہو؟ سر جھکا لیا، کہا مولا اللہ کی راہ میں ہر مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے تیار۔ اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے زہرا کو بلاؤ، سید عالمین تشریف لے آئیں، ان کو پورا سنایا، کہا راضی ہو؟ کہا بے شک، جو میرا رب چاہے اس کے خلاف کچھ کر نہیں سکتی۔ اس کے بعد کہا حسین کو بلاؤ، حسن کو بلایا اور پھر حسین کو بلایا، اور دونوں نے رضایت دی۔ جب حسین علی مقام کے سامنے رکھا تو آپ نے فرمایا نانا جان کیا آپ کو شک ہے کہ میں انکار کر دوں؟ ابھی حسین کا سن کتنا ہے آپ توجہ کریں، 5 سال 6 سال کا بچہ ہے، لیکن کہا کہ آپ کو شک ہے؟ بس عزیزو اس میں ایک فقرہ لکھا ہے، روایت جو ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ مستند بتا رہا ہوں، یہ نہیں میرے جانے کے بعد کہیے گا جیسے دوسروں کو کہتے ہیں، مستند شیخ صدوق علیہ الرحمہ چھٹے امام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ نے پلٹ کے کہا رسول اللہ سے کہ بابا یہ بتاؤ کہ یہ واقعہ کب ہوگا؟ جب آپ زندہ رہیں گے تب ہوگا؟ کہا نہیں بیٹی میں نہیں رہوں گا۔ کہا ابو الحسن ہوں گے تب ہوگا؟ کہا نہیں ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے۔ کہا پھر حسن ہوں گے تب ہوگا؟ کہا نہیں میں زندہ رہوں گی تب ہوگا؟ کہا نہیں۔ کبھی کب ہوگا؟ کہا بی بی یہ سب کے خاتمے کے بعد ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے لیکن میرے بابا یہ بتائیے کہ جب میرا حسین ذبح ہو جائے گا تو میرے اس بچے پہ رونے والے کون ہوں گے؟ نہ آپ ہوں گے، نہ ابو الحسن ہوں گے، نہ میں ہوں گی، نہ حسن ہوں گے، تو کون روئے گا؟ تو کہا بی بی ایک قوم پیدا کرے گا خدا جس میں بڑا بڑے کو روئے گا، چھوٹا چھوٹے کو روئے گا، بچہ بچے کو روئے گا اور بوڑھا بوڑھے کو روئے گا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ دیکھیں کہ یہ ہے حسین ابن علی کا، اور وعدہ کیا کہ اے فاطمہ آپ بہت دیر تک روتی رہیں، اور اس کے بعد آپ نے بڑھ کر کے کان میں کہا اے فاطمہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے غم پر رونے والے جو روئیں گے ان کے سارے گناہ بخشوانے اور ان کی شفاعت کے لیے روز محشر میں کھڑا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں آج 4 دن سے 5 دن سے آپ کے سامنے مسائل ہو رہے ہیں، ہر روز ہو رہے ہیں نا 2 مہینے سے، اور آپ رو رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے، دیکھیے ابھی آپ کے سامنے مقدمے طے کر دیے کہ یہ مرنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں۔ عزیزو آپ بغیر دیکھے سن کے رو رہے ہیں، اب انسان سے بتانا جب سیدہ دیکھ رہی ہوں گی کہ ظالم خنجر لے کے جا رہا، اللہ اکبر، تو کیا عالم رہا ہوگا سیدہ کا، کیسے تڑپ رہی ہوگی۔ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ پکارے اے شمر میرے اس بچے نے کیا بگاڑا ہے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس عزیزو چند جملے اور کہ آپ مصاب ہو جائیں، سیدۃ النساء العالمین کو پرسہ دے دیں۔ آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہیں۔ مجلس حسین میں زینب اولیاء کی یہ وصیت تھی کہ ہم اپنے شہیدوں کا ماتم نہیں کر سکے، ایک مجلس برپا کرو تاکہ شہیدوں کا ماتم ہو جائے۔ عزیزو میں نے کہا تھا اتنی مصیبت دی کہ زین العابدین برداشت
زرد ہو گیا، جسم جو ہے صرف ہڈی اور چمڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کیسے بتاؤں کہ یہ جو زنجیریں پڑی تھیں یہ در آئی زنجیریں، جگہ پکڑ لے گئی ہڈیوں کے اندر، گوشت تو تھا ہی نہیں، ہڈیوں میں جگہ پکڑ لے گئی۔ اس لیے آپ جب بہت گزارش کیے تو ظالم نے در توڑا، دروازہ کھولا اور تھوڑا باہر نکلے۔ اللہ اکبر، ایک بچی گھٹ گھٹ کے اسی قید خانے میں جان دیتی۔ یہ خبر کائنات میں پھیلنے لگی، شام کی دنیا میں پھیلنے لگی۔ شام کے لوگ جو گزرتے تھے تو رونے کی آواز سن کے تڑپ جاتے تھے۔ یزید نے بہت برا کیا، اور یہاں تک کہ لکھا یہ ہے کہ ایک دوسرے سے گفتگو جو کرتے تھے تو یہی کرتے تھے کہ قید خانے میں جو یہ قیدی ہیں ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، یہ مظلوم نہ معلوم کس جرم میں قیدی ہیں، کسی کو خبر نہیں ہے کہ یہ آل رسول ہیں۔ اور یزید اس وجہ سے کہ ان کی گفتگو زیادہ نہ ہو حکم لگا دیا کہ 2 اور 3 ایک جگہ پر کھڑے نہیں ہوں، اور یہ بھی حکم کر دیا مسجدوں میں آئیں تو فوراً قرآن کے پارے دیے جائیں تاکہ گفتگو نہ کریں۔ لیکن اس سے بھی گفتگو روکی نہیں، چاروں طرف جب پھیلتی رہی تو یزید تنگ آ گیا۔ ادھر یہ تھا اور ادھر یہ منظر تھا کہ دن بھر اپنے لوگوں میں گزارنے کے بعد رات بھر سونا چاہے تو نیند نہیں آتی تھی، دیوار سے ٹیک لگاتا تھا، اپنے سر کو دیوار پہ لگا کے سونا چاہتا تھا تو خواب میں دیکھتا تھا کہ کبھی پیغمبر کھڑے ہیں، یزید میرے ان اہل حرم نے تیرا کیا بگاڑا ہے کہ ان کو قید خانے میں ایسے رکھا ہے۔ کبھی رسول کو دیکھ رہا ہے، کبھی علی مرتضیٰ کو دیکھ رہا ہے، نہ دن اس کو چین نہ رات چین۔ تو گھبرایا آدمی بھیجا، کہا سید الساجدین کو بلا کے لاؤ۔ عزیزو لکھا ہے کہ ڈک الباب کیا جا کر کے اور دروازہ کھلا۔ جب کھلا تو زین العابدین نے دیکھا کہ آج کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، یہ دروازہ کھلا ہے اور بے وقت کھلا ہے، کوئی نہ غذا ہے نہ دانا ہے نہ پانی ہے، یہ کس لیے آئے ہیں؟ بس آواز لگائی سید الساجدین اٹھو چلو یزید بلا رہا ہے۔ بس جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے پھوپھی نے پکڑ لیا، بیٹا تنہا نہ جانے دوں گی، میں جانتی ہوں یزید مکار ہے، اے خدا کی حجت تنہا آپ ہیں، زین العابدین میں ساتھ چلوں گی، مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے، میں قطعا نہ جانے دوں گی۔ عزیزو یہ لکھا ہے کہ آپ مڑے اور اپنی پھوپھی کے سانے پہ ہاتھ رکھو، کہا پھوپھی اماں میں حجت خدا ہوں یا نہیں؟ کہا تو میرا کہنا مان لیجئے، اس وقت مجھے جانے دیجئے۔ عزیزو لکھا ہے کہ بیوی نے کہا مان تو رہی ہوں لیکن جلدی آنا، میں تمہارا فراق برداشت نہیں کر سکتی۔ عزیزو لکھا ہے کہ زین العابدین چلے، وہ دروغہ لے کے چلا۔ جب محل سرا میں پہنچے یزید اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اہلاً و سہلاً، زین العابدین آؤ قریب آؤ۔ آپ قریب آ گئے، کہا آؤ تخت بڑھاؤ۔ کہ یزید اس تخت پر کیا کروں؟ کہا کہ بیٹھو۔ کہا یزید کیسے بیٹھ سکتا ہوں جس تخت کے نیچے میرے باپ کا سر رکھا ہو، اس پر میں کیسے بیٹھوں؟ میں نہیں بیٹھ سکتا ہوں۔ بس کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ دیکھو یاد رکھو یہ ابن مرجانہ نے بڑی بری حرکت کی ہے، یہ ابن زیاد کی حرکت ہے۔ کہا یزید ایسا نہ بول، وہ بغیر تیری اجازت کے کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ بس جب یہ کہا تو چپ ہو گیا، مسکت ہو گیا۔ کہا خیر حسین کے خون بہا میں دینا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو رہا کروں اور حسین کا خون بہا دوں، خزانے کے دہانے کھلے ہیں، جتنا چاہے لے لے۔ تو زین العابدین نے دیکھا کہ یزید میں مظلوم کا خون بہا لینے والا کون ہوں؟ اس کو دینا رسول کو جس نے اپنی زبان چسا چسا کے پہلا ہے، اس کو دینا جو رات میں اٹھ کے بستر جھاڑتی تھی، اس کو دینا جو تکیہ پیٹ پیٹ کر کے حسین کو پالی تھی۔ اس کو وہاں کا میں مالک نہیں ہوں۔ بس تھوڑی دیر تک چپ رہا، اس کے بعد کہا ٹھیک ہے میں آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ حداد بلائے گئے، جب حداد بلائے گئے عزیزو میں نے روایت میں جو پڑھا ابھی آپ کو سنا دیا، اپنے سے نہیں پڑھ رہا ہوں، منہال خود کہتا ہے کہ جب میں نے مدینے میں دیکھا کہ امام کے قدم سے کرتا ہٹ گیا تو اتنا زیادہ جگہ بنی ہوئی تھی تو میں نے پوچھا مولا یہ جگہ کیسی ہے ہڈی کے اندر؟ فرمایا یہ زنجیر کا نشان ہے۔ آپ سوچو اگر سوچ سکتے ہو، حداد لوہار کو کہتے ہیں، اس
سنا سید الساجدین کی ہڈی سے زنجیر کا نکالنا، سوچے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی عزیزو۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، وہ تاؤ جو گلے میں تھا جس کے اندر کانٹے تھے اتنے بڑے بڑے، وہ کانٹے یہاں در آئے تھے، اس کے اندر چپک چکا تھا تو آپ سوچئے اس کی شہادت ہے کہ محمد حنفیہ گلے نہیں مل سکے، آپ نے ہاتھ لگا دیا، چچا آپ نہیں مل سکتے ہم سے۔ آپ سوچیں جب حداد نے اس توپ کو کھینچا ہوگا تو سید الساجدین کا کیا عالم رہا ہوگا۔ عزیزو یہ سب مصیبتیں برداشت کی، اور اس کے بعد یزید نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اختیار ہے، اب آپ آزاد ہیں، بتائیے کہ شام میں رہنا چاہتے ہیں یا مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ کہا یزید اسے بھی میں نہیں کچھ بتا سکتا، اس امر کا بھی اختیار میری پھوپھی کو ہے، میں اپنے پھوپھی سے پوچھوں گا تو بتاؤں گا، امام وقت ہے، اندازہ کریں زینب اولیاء کا مقام کیا ہے۔ بس جیسے ہی یہ کہا تو کہا ٹھیک ہے جائیے مشورہ کر کے بتائیے۔ حضرت چلے، اب جب چل رہے ہیں تو پیچھے خدما بھی ہیں، ساتھ ساتھ تنہا نہیں آ رہے ہیں، آوازیں محسوس ہوئی، زینب اولیاء گھبرائی کہ کہیں ایسا نہیں میرے بچے کو قتل کر دیا ہو اور میرے پاس میت لے کے آ رہی ہو۔ دروازے پر کھڑی تھی اور بڑے غور سے دیکھا تو سید الساجدین آ رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑی نہیں ہے، پیروں میں بیڑی نہیں ہے، توق نہیں ہے، بس چاہا کہ لپٹ جائے۔ لوگ ادھر کھڑے ہو گئے، سید الساجدین قریب ہوئے، پوچھا بیٹا خیر تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے، ہمیں رہا کر دیا۔ عزیزو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد یہ فقرہ سنیے، چند منٹ رو لیجیے، اس کے بعد ختم ہے۔ یہ قیامت تک دنیا کے دل میں ناسور رہے گا۔ اور جیسے ہی زینب نے سنا کہ سید الساجدین نے کہا کہ پھوپھی اماں ہم رہا ہو گئے، تاریخ و مکتب نے لکھا زینب نے کچھ نہیں پوچھا، فوراً پلٹی اور خیر خانے میں قبر پر گر پڑی۔ اے سکینہ چلو بی بی مدینہ، یزید نے رہا کر دیا۔ اے بی بی بڑے ظلم برداشت کیے، چلو بابا سے ملو، نانا سے ملاقات کرو۔ سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا اللهم اني اسالك بحق فاطمه وابيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيه ان تصلي على محمد وعلى محمد بار لا تجھے واسطہ ہے محمد وعلى محمد۔ معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ سے فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں وہ حبان آل محمد ان کا حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ، ہمارے دلوں میں ولایت آل محمد کو جاگزین فرما۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ تمام علماء اعلام کے سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، امام کا ظہور جلد از جلد فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد وآل محمد ماتم حسین یا حسین۔ مرتضی آ جائے۔ خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم، خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم، خدا کرے لے جاؤں میں لد میں، لے جاؤں میں لد میں، لے جاؤں میں لد میں، یہی غم خدا کا
خدا کرے. پہلے نشان حضرت عباس کی ذرا، پہلے نشان حضرت عباس کی ذرا، پہلے نشان حضرت عباس کی ذرا، سارے جہاں پہ چھائے، سارے جہاں پہ چھائے، پرچم خدا کرے. ہمیں حسین نہ ہو ہم خدا کرے. او بے علی او دل میں زباں پر ہو یا حسین، او بے علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین. او بے علی او دل میں زباں پر ہو یا حسین. شاباش نظر نکلے، آواز نظر نکلے، شاباش نظر نکلے، میرا دم خدا کرے. ہمیں حسین نہ ہو ہم خدا کرے. اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دام، اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم. اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دام. کوئی پدر نہ دیکھے، کوئی پدر نہ دیکھے، کوئی پدر نہ دیکھے، یہ عالم خدا کرے. ہمیں حسین نہ ہو ہم خدا کرے. خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا، خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا. خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا. آ جائے خیریت سے، آ جائے خیریت سے، آ جائے خیریت سے، میرے ہم خدا کرے. ہمیں حسین نہ ہو ہم خدا کرے. لے جاؤں میں دل میں یہی غم خدا کرے. سے ہمیں حسین نہ ہو ہم خدا کرے. حسین حسین بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو
بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اپنے بندے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں اٹھتی ہوئی آندھی کو وحشت کو بیاباں کو چھپتے ہوئے سورج کو تاریکی کو میدان کو چلتے ہوئے خنجر کو ایسے تیرے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا پردہ در خلا کا اٹھتا تھا بگڑتا تھا اس خیمہ لیلا سے آئے فتح اکبر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں معصوم سکینہ کو بڑھتے ہوئے نیزوں کو رستے ہوئے گالوں کو بے رحمت تماچوں کو رستے ہوئے کانوں کو کھچتے ہوئے گوہر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں لہراتے ہوئے نیزہ ہے شمر کا وہ بڑا نام آ کے میرے پیچھے ہر بیوی کا وہ نام چولوں میں گرے گھر کو چنتی ہوئی چادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو
سر کو بھولی نہیں میں. یاد آتا ہے عثمان کا وہ خاک میں ڈس جانا اور آگ کے شعلوں میں عثمان کا جلس جانا. چلتے ہوئے جھولے سے لپٹی ہوئی چادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر. پیغمبر لے گئے قبر میں داغ غم سبت پیغمبر لے گئے قبر میں داغ غم قبر میں داغ غم سبت پیغمبر لے گئے قبر میں داغ غم سبت پیغمبر لے چراغوں کا یہ لشکر لے گئے قبر میں داغ پیغمبر لے گئے. پھر نہ دیکھے آسمان آج تک ایسے جری. آج تک ایسے جری. پھر نہ دیکھے آسمان آج تک ایسے جری. کربلا میں چونکہ جیسے 72 لے گئے ایک دل کی تھی الوداعی شاہ کربلا. ایک دل کی تھی الوداعی شاہ کربلا. حشر پاک ہوتا یہ عباس دلاور لے گئے دعوے ہمیں سبت پیغمبر لے گئے. ذوالفقار حیدری
جب فرق مذہب پر چلی ذوالفقار حیدری جب فرق مذہب پر چلی ایک نشانی ضرب کی جبریل کے پر لے گئے بادشاہ جالوٹنے آئے حرم کو عرض کیا بادشاہ جب لوٹنے آئے حرم کو عرض کیا در سکینہ کے سرے زینب سے چادر لے گئے شاہ کہتے تھے کہ جینے کا مزہ جاتا رہا تھے کہ جینے کا مزہ جاتا رہا شاہ کہتے تھے کہ جینے کا مزہ جاتا رہا زندگی کا لطف عباس دلاور لے گئے اندھیرے میں چراغوں کا یہ لشکر لے گئے حسین